جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کریں گے ایک انٹیلیجنس رپورٹ یو ایس کی طرف سے سامنے لائی گئی ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی اسیسمنٹ ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے اگلے 4-5 سالوں میں. تو اس کو یوں آپ سمجھیں کہ جب کوئی رپورٹ جان کے سامنے شائع کی ہے تو اس کے مقاصد بھی اور ہو سکتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کواکب ہیں کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. تو یہ ابھی معلوم نہیں کہ ان کی یہ اسیسمنٹ ہے یا ان کی یہ خواہش ہے، یا وہ پاکستان کو ڈرانے کی کوشش ہے. یہ پاکستانی لیڈرشپ کو ضرور دیکھنا چاہیے. ساتھ ہی پاکستانی لیڈرشپ آج فارن آفس کی بریفنگ میں دوبارہ اس کا میں ذکر کروں گا کہ کہا گیا کہ ہم ہوسٹ کر سکتے ہیں مودی کو. تو یہ چیزیں تھوڑی سی ملی ہوئی ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ امریکہ بھارت پر یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ آپ بے شک ٹیمپریری طور پر ہی صحیح پاکستان کے ساتھ تھوڑا سا شو کریں اپنے تعلقات اس سطح پر کہ جیسے آپ پیس چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں. گو کہ میرا ہمیشہ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیسے امن اور ظلم دونوں اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں. یہ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ فارن آفس کی جو انہوں نے کلیئر تو نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مودی صاحب یہاں آ سکتے ہیں بشرطے کہ کوئی حالات سازگار ہو جائیں. تو حالات سازگار سے کیا مراد ہے یہ کلیئر نہیں کیا گیا، لیکن میرا خیال ہے بڑا کلیئرلی وزیر اعظم نے یہ کہا ہوا ہے کہ 370 جو ختم کیا گیا اس کو بحال کیا جائے کم از کم، تاکہ بات چیت کے لیے سازگار ہو ماحول. اگر وہ نہیں ہوا تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ مودی آ جائیں، لیکن پھر کوئی اور بات نہیں ہوگی سوائے جو سارک کے مسائل ہیں. ایک وہ بیٹھک ہو جائے گی بے فائدہ ہوگی، اس میں کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. تو دیکھیں آگے کیسے چلتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ یہ جو ساری چیزوں کو اگر میں ملاؤں تو امریکہ بھارت پہ زور ڈال رہا ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کے لیے، اور پاکستان پہ زور ڈال رہا ہے افغانستان میں اپنے معاملات طے کروانے کے لیے. اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان نے ساری ٹائٹ صورتحال میں کیا فیصلہ کرتا ہے. میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ پاکستان اپنے ہی انٹرسٹ کو سامنے رکھے گا، پرسو کرے گا. صرف اگر مجھے کوئی مشورہ دینا ہوگا کہ کوئی مشورہ لینا چاہے یا نہ لینا چاہے وہ الگ بات ہے، کہ پاکستان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر وہ طالبان جو افغان طالبان ہیں ان پر زیادہ دباؤ نہ ڈالے، ورنہ آپ دونوں کی دوستی کھو دیں گے، امریکہ کی بھی اور طالبان کی بھی. اور شاید چائنا بھی پتہ نہیں آپ سے کتنا خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. تو بنیادی طور پہ افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان، روس، چین اور ایران تمام افغان سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملا کر یہ لوگ ہیں جو وہاں پر امن لے کر آئیں گے، یہ لوگ جو فیصلہ کریں گے. جس میٹنگ میں بھی ہندوستان اور امریکہ شامل ہوگا افغانستان کے سلسلے میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ انڈیا، افغان حکومت اور امریکہ یہ وہاں پر ٹرموائل چاہتے ہیں، کیونکہ ان تینوں کو وہ سوٹ کرتا ہے. افغان حکومت کو اس لیے کہ ان کے تو روزی لگی ہوئی ہے، جب تک یہ ایسا افغانستان چل رہا ہے ان کے تو مزے ہیں. ہندوستان اس لیے کہ وہ پاکستان کے اوپر تمام حملے افغانستان کی طرف سے کرتا ہے، وہاں پہ امن آ گیا اور اثر رسوخ طالبان کا بڑھ گیا تو وہ کیسے یہ کام کرے گا. اور امریکہ اس لیے کہ نہ اس کو یہ وعدہ کھاتا ہے کہ چین وہاں پر ایکسپلائٹ کرے افغانستان کے جو جتنے بھی چیزیں ہیں، نہ وہ یہ چاہتا ہے کہ روس جو ہے سی پیک کو استعمال کر کے سینٹرل ایشین کنٹریز میں بھی اپنا اثر رسوخ بڑھائے اور ان کے ساتھ مل کے گوادر تک پہنچ جائے. نہ اس کو پاکستان کے ایٹمی اثاثے پسند ہے، نہ اس کو ایران پسند ہے. تو وہ کیوں یہاں پر امن چاہے گا؟ کوئی ایک بھی دلیل ایسی نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ امریکہ یہاں پر امن چاہے گا. جو انہوں نے دلیلیں نکالی وہ ساری ایسی لغو ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک امتحان ہے پاکستانی لیڈرشپ کی فراست کا کہ وہ کیسے معاملات کو سلجھاتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ کو کیسے پرسو کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں 2-3 چیزوں کا پکا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1، کسی بھی صورت میں چین ناراض نہ ہو، پہلا پوائنٹ. نمبر 2، کسی بھی صورت میں کمپرومائز سی پیک پر نہ ہو. نمبر 3، افغان طالبان کسی صورت میں ناراض نہ ہو. بس یہ 3 چیزوں کا اگر آپ خیال رکھیں تو ہم اپنی خارجہ پالیسی کو ٹھیک چلا سکتے ہیں. اور ہندوستان کے ساتھ
امن کی بات چیت کا پہلا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ ظلم و ستم بند کیا جائے کشمیریوں کے اوپر. اگر وہ یہ بات نہ مانے تو مزید آگے بات چیت چلانے کا کوئی فائدہ نہیں اور کوئی ضرورت نہیں. بہت شکریہ.